بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلس۔ ابھی ہم ایجوکیشن کو جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عمومی رویے کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات کہ جو لوگوں کا رجحان ہے تعلیم کی طرف، جو عموماً رویہ پایا جاتا ہے یہ تعلیمی اقدامات کی طرف، تعلیمی جو ہے وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ امپورٹنس کے لیے یا اہمیت کے لیے، تو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جو حکومتی اقدامات ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہیں۔ اچھا، اب اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا نا، تھوڑا سا اگر ریکال کریں آپ، تو اس میں تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ہم نے بہت جو مین ٹاپک دیکھا تھا کہ جو ترک مدرسہ کی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں۔ ان میں بہت ساری وجوہات تھیں کہ غربت ہے، لوگوں کا جو رجحان ہے تعلیم، بے روزگاری ہے کہ لوگ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور پھر بھی جو ہے انہیں وہ نہیں ملتا، روزگار نہیں ملتا، تو پھر وہ تعلیم کو کیا کرتے ہیں، ایک اسراف سمجھتے ہیں کہ تعلیم جو ہے اس پہ پیسہ لگانا بالکل بے سود ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے بچے اگر چھوٹی سی عمر میں ہی کمانا شروع کر دیں گے تو پھر وہ ہمارے جو ہے معاشی حالات کو تھوڑا بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومتی اقدامات ہیں وہ اس کو کس طرح سے جو ہے نا اس صورتحال سے ہمیں باہر لا سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے سارے صورتحال کا احساس کرتے ہوئے تعلیم کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کر لیا ہے۔ تعلیم کی ترقی کے لیے زیادہ اور خصوصی بجٹ فراہم کیا جا رہا ہے، یعنی حکومتی اقدامات پہلا جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ خصوصی جو ہے نا وہ بجٹ فراہم کیا جا رہا ہے تعلیم کے فروغ کے لیے اور ترقی کے لیے۔ ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے ابتدائی سے لے کر اعلیٰ سطح تک سہولیات فراہم کرنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ خصوصاً بچیوں کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ بہت کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فنی تعلیم، خواندگی اور اسپیشل بچوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ محکموں کا قیام حکومت پاکستان کی تعلیم کے میدان میں سنجیدگی کا اظہار ہے۔ کون کون سی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے فنی تعلیم، ٹھیک ہے، اور فنی تعلیم آ جاتی ہے، خواندگی ہے، فنی تعلیم، خواندگی اور اسپیشل ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں ان کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو حکومت نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے ملکی اور غیر ملکی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بلا تخصیص میرٹ کی بنیاد پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت تعلیمی اداروں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تعداد اور ان کے تعلیمی معیار اور سہولتوں میں اضافے کے لیے بھی کوششیں کر رہی ہے۔ کون سا پوائنٹ آ رہا ہے نیکسٹ، کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، خاص کر جو کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں اور جو اسکول ہیں، ان کی جو تعداد ہے اس میں بھی اضافے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ حکومت کے بارے میں رویے کو بہتر بنانے میں بہت مدد ملے گی۔ تعلیم میں سرمایہ کاری۔ اب تعلیم میں سرمایہ کاری کو جو ہے نا اس کو بہت زیادہ اس پہ رجحان جو ہے وہ پایا جا رہا ہے یا اس کی طرف بہت زیادہ زور لگایا جا رہا ہے۔ آج کل کے تمام ماہرین معاشیات تعلیم کی معاشی اور اقتصادی افادیت کے ہمیشہ سے قائل رہے ہیں اور سب کے سب تعلیم کو انسانی وسائل کو ترقی دینے کے لیے ضروری سرمایہ کاری خیال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تعلیم کسی بھی ملک و معاشرے کی معاشی ترقی کے لیے انسانی وسائل اور بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتی ہے۔ کسی ملک میں پڑھے لکھے افراد ہی تعلیم، صنعت، تجارت، زراعت، بینکنگ، میڈیسن غرض ہر شعبہ زندگی کو کامیابی سے چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کون کون سے اس میں آ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم۔ بینکنگ آ جاتی ہے اور ہمارا جو ہے وہ زراعت آ جاتی ہے، تجارت آ جاتی ہے، ساری اسی اس میں ڈالی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جیسے کیا ہوتا ہے کہ ملک کی حیثیت، معیشت، سیاست اور ثقافت جو ہے وہ ترقی کرتی ہے۔
افراد جس قدر بہتر تعلیم یافتہ ہوں گے اس قدر ہی ملک کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ مضبوط ہوگا اور اتنا ہی جو ہے نا ہمارا ملک زیادہ ترقی کرے گا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ملکی ترقی کے لیے انسانی وسائل کی نسبت مادی وسائل زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جیسے کہ زمین اور پانی کے بغیر زرعی ترقی ممکن نہیں، اسی طرح معدنیات کے بغیر صنعتی ترقی جو ہے وہ مشکل ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہماری اسٹڈیز ہیں، جو ہمارے سروے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے یہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ جاپان میں کوئلہ، لوہا، تیل یا کوئی اور معدنیات دستیاب نہیں ہیں، لیکن وہ دنیا کے انتہائی صنعتی اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک چھوٹا سا پہاڑی ملک ہے جس کے پاس کوئی قابل ذکر مادی وسائل موجود نہیں، لیکن وہ گھڑیوں کی صنعت، بینکنگ اور دوا سازی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس کے برعکس مشرقی وسطیٰ کے بیشتر ممالک جو ہیں وہ تیل اور دیگر معدنیات سے مالا مال ہیں، لیکن پھر بھی پسماندہ ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان ممالک میں دوسرے ممالک کی نسبت اگر ہم دیکھیں تو انسانی وسائل موجود نہیں ہیں، مطلب کہ انسان جو ہیں وہ اتنے زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ جو ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے جو ہے نا وہ وسیع قدرتی وسائل دیے ہیں، اتنی معدنیات دی ہیں، ان کو وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے ملک کو اقتصادی ترقی کے بنیادی ڈھانچہ جو ہے فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، انہیں جو ضروری مہارتیں چاہیے ہوتی ہیں ترقی کے لیے، معدنیات کو استعمال کرنے کے لیے، وہ ان کے پاس نہیں ہیں۔ اس لیے تمام ترقیاتی اور تعمیراتی کاموں کے لیے ضروری تعلیم اور اس کا جو تعلیمی پس منظر ہے اس کو رکھنے والے تربیت یافتہ جو افراد ہیں ان کو بھی درآمد کیا گیا ہے، کیونکہ تعلیم یافتہ افرادی قوت جو ہے اس کے بغیر انسانی وسائل سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اور انسانی وسائل کو صرف تعلیم کے ذریعے ہی ترقی دی جا سکتی ہے۔ تعلیم ہی سے لوگوں کو ایسی مہارتیں سکھائی جا سکتی ہیں جو ملکی معیشت کو بہتر بناتی ہیں اور ترقی دیتی ہیں۔ اس لیے تعلیم کو آج کے دور میں بالکل صحیح طور پر سب سے زیادہ اہم سرمایہ کاری جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو گرلز اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو جاپان ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے، یہاں سے سوئٹزرلینڈ کا ذکر آ رہا ہے، اس کا دیکھنا ہے، اور مشرق وسطیٰ جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹس یہاں سے آپ نے کلیئر دیکھ لینے ہیں کہ جاپان میں جو ہے نا وہ کوئلہ، تیل اور دوسری کوئی معدنیات دستیاب نہیں ہیں، اور جو سوئٹزرلینڈ ہے اس کے پاس بھی کسی قسم کے کوئی مادی وسائل جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ تو مشرق وسطیٰ جو ہے وہ تیل اور دیگر معدنیات سے مالا مال ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹس آپ نے اسی دھیان سے یہاں سے کر لینے ہیں۔ پاکستان کا شمار بھی ایسے ہی ترقی پذیر ممالک کے صف میں ہوتا ہے۔ ملک کا معاشرتی ڈھانچہ جو ہے وہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے ضروری بنیادیں فراہم نہیں کر پا رہا۔ ملکی معیشت کو بہتر بنانے اور لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں معاشرتی، نسلی، علاقائی اور مذہبی ہم آہنگی ہو، یعنی کہ ملک کو اگر ہم ترقی دینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ہمیں نسلی، علاقائی اور مذہبی ہم آہنگی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور وہ صرف تعلیم ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ قومی یکجہتی کے بغیر سماجی اور اقتصادی ترقی کا خواب ادھورا ہی رہتا ہے، لہٰذا معاشرتی ڈھانچے میں تبدیلی لائے بغیر ہم اپنے ہاں سے غربت، بھوک، بیماری اور جہالت کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے لوگوں کی سوچ اور رویوں کو بدلنا ہوگا، جو صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ لہٰذا تعلیم ہی بالواسطہ معاشی طور پر فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تعلیم کو عام کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یونیسکو کی سفارشات کے مطابق ترقی پذیر ممالک کو مجموعی قومی آمدنی کا کم از کم 4% جو ہے نا وہ تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی سرمایہ کاری جو ہے وہ ملک کی اقتصادی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کی تحقیقات کے مطابق حقیقی شرح خواندگی ابھی بہت زیادہ نہیں ہے، جبکہ اس میں اضافے کے لیے مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ تعلیم میں سرمایہ کاری سے لوگوں میں شرح خواندگی بڑھے گی، جو لوگوں کی سوچ اور رویوں میں تبدیلی کا باعث ہوگی، جس سے قومی
یکجہتی کا شعور بیدار ہوگا، جمہوری اقدار کو فروغ ملے گا اور ملک کو سیاسی استحکام جو ہے حاصل ہوگا، جس کے نتیجے میں ملک معاشی طور پر ترقی کرے گا۔ تو یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کو آپ نے پریپیئر کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔